رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی. کتنے لوگوں نے حدیث سنی؟ میں ترجمہ کروں پھر زیادہ ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے. خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. قرنی میرا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں. اب اس حدیث کو، اس پر اگر ہم کو گھنٹوں نشست کریں نا تو انشاءاللہ کفایت نہیں کرے گی، لیکن صرف چند باتیں میں نے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے عرض کرنی، اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں. خیر القرون قرنی، پہلا نقطہ علماء نے لکھا ہے قرنی، شاباش، میرا زمانہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے زمانے کو کس کے ساتھ منسوب کیا ہے؟ اپنے زمانے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنے زمانے کے ساتھ. توجہ ہے نا. باقیوں کو کہا ہے ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے. صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہا میرے بعد آنے والے، یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اچھا، دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس روایت میں صرف پہلے جملے میں قرن کا لفظ استعمال کیا ہے یا قرنی کا لفظ استعمال کیا ہے. باقیوں میں یلونہم، پیچھے والے، پیچھے والے، پیچھے والے، بعد والے، بعد والے، بعد والے، بعد والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بہترین زمانہ، پھر اس سے نیچے آ گئے بعد والے، پھر اس سے نیچے آ گئے بعد والے، پھر اس سے نیچے آ گئے بعد والے، اور پھر اب تک ہم سب سے نیچے، سب سے نیچے. ایسا ہی میں یہاں زمین کی سطح پہ کھڑا ہو کر آسمان کی بلندیوں پر موجود صحابہ کے بارے میں تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں. یہ میرا دعویٰ ہے. مجھ سے بڑا بیوقوف دنیا میں نہیں ہو سکتا. میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، میری تو اوقات ہی نہیں ہے میں صحابہ کے حوالے سے کوئی بات کر سکوں. تیسری بات، اچھا اب نا علماء میں آپ بور تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں؟ اب صحابہ میں بات، علماء میں بات شروع ہوئی اس حدیث کو لے کر کہ ہم اس کو کیسے لیں. خیر القرون قرنی، دوسری روایت میں خیر الناس قرنی، سارے لوگوں میں سب سے بہترین قرنی میرا زمانہ ہے. تو سوچا کیا کہ اچھا کیسے پتہ چلے گا بھئی یہ قرنی کب تک ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تک ہے، یہ حضور کے وصال تک ہے، یہ خلافت راشدہ تک ہے، یہ کب تک کا زمانہ ہے؟ اس کو کیسے لیں گے؟ نہیں، میرا خیال بات سمجھ آ گئی. کرنی کا فیصلہ، یہ کب ختم ہوتا ہے یہ زمانہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دور کہہ رہے ہیں، کہاں ختم ہوتا ہے؟ اس پر علماء میں بحث ہو گئی. تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے صرف بڑی بات کی. نتیجہ بتاؤں آپ کو، بحث کی تفصیل میں نہیں جا رہا، نتیجہ بتاؤں. سب سے زیادہ خوبصورت دلیل جو مجھے لگتی ہے نا وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا قرنی. کیا کہا؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ قرنی میں کتنے حروف ہیں؟ قرنی میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے؟ 4. وہ کہتے ہیں قرنی کا ایک ایک حرف لے لیں اور ایک ایک صحابی کے نام کا آخری حرف بنتا جائے گا. صدیق کے آخر میں، عمر کے آخر میں، عثمان کے آخر میں، اور علی کے آخر میں. نہیں سمجھ آئی بات؟ کرنی بن گیا کہ نہیں بنا؟ کرنی بن گیا کہ نہیں؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا بھی ذکر کیا، عمر کا بھی ذکر کیا، عثمان کا بھی ذکر کیا، اور علی کا بھی ذکر کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور چاروں کو اپنے ساتھ منسوب کر لیا کہ یہ کون ہے؟ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. جو مجھے مانتا ہے اب اس پر لازم ہے کہ وہ انہیں بھی مانے گا. آپ جمعے میں یہ روایت سنتے ہیں خطبے میں، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی
ابغضهم، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو یا اگر آپ ایگزیکٹ ترجمہ کرنا چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، اس لیے صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اصل میں رسول اللہ سے بغض رکھتا ہوگا معاذ اللہ، تو صحابہ سے بغض رکھے گا۔